بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر فاقدار اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات پاکستان کی سیاست کے بارے میں بات کریں گے. وہاں سے بھی آپ کو خبریں، کافی زیادہ خبریں وہ بھی دیں گے، لیکن اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہاں پہ انسانی المیہ جنم لے رہے ہیں اور بے شمار سینکڑوں بچے اب تک اس جنگ کا لقمہ بن چکے ہیں، اس جنگ کی خوراک بن چکے ہیں. اور غزہ میں بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ غزہ میں بہت زیادہ سولین آبادی کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں خواتین، بچے اور مرد اور بوڑھے اور مریض اور پریشان حال وہ سب کے سب جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اور یہ بہت زیادہ ظلم ہے اور یہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتروس جو ہیں وہ بھی اس مشن پہ نکلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی فوری طور پہ جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ انسانی حقوق کی تنظیمیں، جینوسائیڈ واچ رپورٹس اور دیگر وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے. سعودی عرب ہو، ترکی ہو، پاکستان ہو، سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں، قطر ہو ایون، اور دیگر جو ممالک ہیں، خلیجی ممالک ہیں، وہ سب اس کی مذمت کر رہے ہیں اور اس جنگ کو فوری طور پہ بند کرنے کا حکم دے رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ امریکی صدر بائیڈن جو ہیں وہ اسرائیل کا وزٹ کر کے واپس پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے بھی وہاں پہ اسرائیل کو، جو ظاہر ہے پبلک میں آ کے تو یہی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آپ تنہا نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے، ڈٹ کر رہیں گے، اس میں کوئی شبہ نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کان میں یہ بھی بات کہی ہے کہ ایسے اقدامات نہ کریں جو جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں. آپ جو لڑائی بھی لڑنی ہے تو وہ بھی جو اقوام متحدہ کا کنونشن ہے، عالمی کنونشن ہے، انہی اصولوں کے تحت لڑیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ایسا کوئی اقدام مت کریں جو کہ جنگی جرائم اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہو. ایسی صورت میں ہم جو ہیں وہ ڈپلومیٹکلی سفارتی میدانوں میں مدد نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ابھی تک جو ہے اسرائیل کے حق میں کوئی قرارداد منظور نہیں ہو سکی، کیونکہ چائنا اور رشیا وہاں پہ موجود ہیں اور ان کے پاس ویٹو پاور ہے. اور ادروائز بھی 15 ممالک ہیں، 15 ممالک میں ایک یا دو ممالک کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ نہیں دیا انہوں نے، اور اسی لیے قراردادیں منظور نہیں ہوئیں. حماس کو دہشت گرد گروپ قرار دینے کی کوشش کی گئی، وہ بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی، کیونکہ تمام کے تمام ملک ترکی سمیت وہ سب نظر رکھے ہوئے ہیں. اور اب تو جو ہمسایہ ممالک ہیں یعنی کہ مصر جیسے بھی وہ بھی اب کھل کر آ گئے ہیں اور وہ بھی سخت مطالبات کر رہے ہیں. بہرحال اس وقت سچویشن یہ ہے کہ یہ پہلی لڑائی ہے کافی عرصے کے بعد، کئی دہائیوں کے بعد یہ پہلی لڑائی ہے جس میں اسرائیل کو بہت زیادہ فوجی نقصان ہو رہا ہے. دفاعی اعتبار سے تو ہوا ہی ہوا، انٹیلیجنس ان کی ناکام ہوئی، وہ تو سارا کے سارا ایک کچا چھٹا کل ہی گیا، ایک عیاں ہو گئی چیز. ایک بہت باہر سے بہت ایک سہانا سا خواب دکھایا جاتا تھا کہ ہم فول پروف سیکورٹی ہے اور ہمارا آئرن ڈوم ہے اور ہماری فضائی حدود بھی محفوظ ہے، یہ سب کچھ وہ تو سارا ہوا میں اڑ گیا اور مٹی ہو گیا سب کچھ. اور جتنا بھی ان کی انویسٹمنٹ تھی دفاعی اعتبار سے، تو دفاعی نظام ان کا مفلوج ہوا، انٹیلیجنس سسٹم ان کا مفلوج ہوا. اور اب جو ہے ان کا جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں، ان کا بہت زیادہ جانی نقصان ہوا ہے، فوجی جانی نقصان اب تک کا. وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایگزیکٹ نمبر آپ کو بتاؤں گا، لیکن پہلے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے. سچویشن یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے اپنی سرحد پر موجود دستوں کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے، اور جو ایک کوشش کی جا رہی تھی کہ شمالی غزہ پہ حملہ کیا جائے گا اور زمینی فوج جو ہے وہ داخل کی جائے گی، وہ ابھی تک 10 دن گزر گئے ہیں، 10 دنوں میں ابھی تک یہ کام نہیں ہو سکا. اور شمالی غزہ پہ قبضہ کرنے کا جو پروگرام تھا وہ نہیں ہو سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام خلیجی ممالک اور تمام دنیا، تمام عالمی برادری اس بات کو برداشت کرنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں تک کہ امریکہ نے بھی کوشش کر کے دیکھ لیا، وہ بھی اس میں بھی کامیاب نہیں ہوا. اور روس اور چائنا اپنا ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اور وہی ظاہر ہے امریکہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ اسرائیل کے چکر میں وہ کوئی نئی کوئی بڑی پراکسی کھل جائے جو ایک طویل دورانی کے لیے ہو، کیونکہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو امریکہ کو بھی اس میں آنا پڑے گا کسی نہ کسی طریقے سے. ظاہر ہے وہ ڈائریکٹ آنا نہیں چاہتا، انڈائریکٹ آئے گا تو بہت سے مسائل درپیش ہیں. لہذا اسرائیلی وزیر دفاع نے سرحد پر موجود دستوں کو تیار رہنے کا حکم دیا، اور امریکہ نے دنیا بھر میں جتنے بھی اپنے شہری ہیں ان کو سفری تنبیہ جاری کر دی ہے کہ جناب آپ سفر کرنے میں احتیاط کریں. اور اس لیے یہ جب سفری تنبیہ جاری کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سیکورٹی کے خطرات موجود ہیں امریکہ کے شہریوں کو، لہذا یہ ہو چکا ہے. اور پھر
प्रेसिडेंट बाइडन ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि हम हमास और पुतिन को जीने नहीं देंगे। वो ये तक बात तो कहते हैं, लेकिन उसके बाद जो अगली बात उन्होंने की वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई ऐसा इक़दाम ना करें जिससे जंगी जराइम का मुहर लगे, और अलबत्ता साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि फौरी तौर पे गजा में शहरियों के लिए इमदाद पहुंचाई जाए। और उन्होंने इसराइल से कहा कि मिस्र वाली साइट खोली जाए, और फिर 20 ट्रक जो हैं उन्होंने कहा जी कि उनको इजाज़त दी गई है फौरी तौर पे कि 20 ट्रक इमदाद के चले जाएं। तो ये मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है हर फोरम पे, क्योंकि कोई भी आलमी फोरम हो, इंसानी हकूक की तंजीमें हो, जेनोसाइड वाच हो, तो वो ये काम नहीं करने दे रहे और इसको पजीराई नहीं मिल रही। लिहाजा अमरीकी महकमा खारजा का बयान भी आ गया है और उन्होंने भी ये कहा है कि मैथ्यू मिलर ने कि जनाब ये कह दिया गया है और कि इस मामले को हम गौर से देख रहे हैं, इंसानी इमदाद की को गजा में जाना देखना चाहते हैं और हर सूरत में ये इमदाद मिलनी चाहिए। सदर बाइडन ने कल ये कहा था कि इसराइल और मिस्र इमदाद के 20 ट्रकों को इलाके में जाने की इजाज़त देने पर इत्तफाक किया है, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि इस पर अमल होना चाहिए। और मिलर ने यह भी कहा कि मशरूक़ के लिए इंसानी हमदर्दी के उमूर के लिए तो 9 मुकर्रर करदा जो है अमरीकी एलची जो है वो मिस्र हुकाम से मुलाकात की है और उस पर अब आगे बातचीत बढ़ा रही है। मखसूस एक एलची का मुकर्रर किया गया है, वो भी कर रहे हैं। सऊदी अरब, अब बरतानवी वज़ीर आज़म भी मैदान में आ चुके हैं, वो भी दौरे पे गए हैं, इसराइल में गए हैं और फिर मोहम्मद बिन सलमान से के साथ उनकी शायद मुलाकात हुई है या फ़ोन पे बात हुई है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं। तो उसमें उन्होंने जो सऊदी अरब के वलीअहद और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान जो इत्तफाक हुआ वो इस पे हुआ कि जी 2 हफ्ते से जो 2 हफ्तों के दौरान जो इसराइल और गजा में मासूम जानों का नुकसान हुआ है उस पे उसे कहा गया कि ये होलनाक है और दोनों तरफ जो आम सिविल आबादी का और रशीद सोनिक के तर्जमान बरतानवी वज़ीर आज़म तर्जमान से जो बयान किया गया है वो है कि सऊदी अरब को मशरिक़ वुस्ता में इस्तेहकाम के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करने का कहा है। वज़ीर आज़म बरतानवी वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद ने मज़ीद कशीदगी से बचने की ज़रूरत पर जोर दिया और इस मकसद को हासिल करने के लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही बरतानवी वज़ीर आज़म और वली अहद ने गजा में पानी, खुराक और अद्वियात की फराहमी के लिए इंसानी हकूक की बुनियाद पर, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रसाई जारी रखने पर इत्तफाक किया है कि ये नहीं रुकनी चाहिए। इसके साथ साथ इसराइली वज़ीर दिफा ने गजा की सरहद पर मौजूद फौजियों को भी तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। इमदाद के लिए सिर्फ 20 ट्रक जो हैं 20 ट्रक तो समंदर में एक कतरे की मानिंद हैं। आलमी इदारा सेहत ने इस बात पर सख्त तनकीद भी की है, मजम्मत की है। WHO के डायरेक्टर जनरल हैं नेड्रोस, उन्होंने कहा है कि 20 ट्रक जो है वो समंदर में एक कतरा है। कहाँ आबादी है वहाँ पे 1.5 मिलियन की, और उनके लिए 20 ट्रक ये उन्होंने कहा कि शर्मनाक है। इसलिए ये भी चीज़ चल रही है जी। साथ साथ जो क्लेम किया जा रहा है, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा क्लेम किया जा रहा है कि जनाब लबनान की जानिब से इसराइल पर मजीद राकेट दागे गए हैं और इसराइली फ़ौज ने इस बात की तस्दीक की है कि लबनान से शुमाली इसराइल के मगरबी इलाके में 20 राकेट दागे गए हैं। और इसराइली दिफाई फ़ौज के तर्जुमान ने यह भी कहा है कि इसराइल दिफाई अफवाज ने गोलाबारी से भरपूर इसका जवाब दिया है, यानी वहाँ पे लड़ाई चल रही। लबनान में हमास के अस्करी पसंदों ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है और उन्होंने कहा कि जी हमने 30 मिसाइल दागे थे। तो ये लड़ाई जो है वो अभी ख़त्म नहीं, वो चल रही है। जाहिर है 2 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। और लेकिन जो अच्छी बात है वो यही है कि शुमाली गजा जिस पे कंट्रोल हासिल करना था, जिस पे कब्जा करना था, उस तरफ अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। उर्दन और मिस्र की जानिब से गजा के लोगों पर ढाए जाने वाले पर मजम्मत की गई है, यह भी सिलसिला चल रहा है। और मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज के साथ झड़पों में मजीद 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये अब तक की सिचुएशन चल रही है। लबनान की सतह पर इसराइल ने वार कंट्रोल रूम के अंदर वहाँ पे वार कंट्रोल रूम काम किया है, उसकी सिचुएशन भी एक है। अब आते हैं ज़रा दूसरी जानिब के इसराइल और गजा की अब तक की जो सूरत हाल है उसमें मैं आपको बता देता हूँ लेटेस्ट। उसमें एक तो बरतानिया के वज़ीर आज़म का आपको बता चुका हूँ, और तेल अवीव में नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा
کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس جنگ میں کامیاب ہوں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ برطانیہ اسرائیل کے حق دفاع کے حق کی مکمل طور پر حمایت کرتا ہے، اور جبکہ یہ بھی کہا ہے کہ انہیں خوشی ہے کہ اسرائیل غزہ میں امداد کی اجازت دینے کے معاہدے پر راضی ہو گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا چل رہا تھا، پریشر چل رہا تھا، اور غزہ اور مصر کے درمیان ایک علاقہ ہے کراسنگ پوائنٹ پہ خوراک پانی اور اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ہے۔ تو غزہ میں ہلاکتوں کی تعداد جو ہے وہ لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہے اس میں 3785 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں جی، اور ہلاک ہونے والوں میں 1525 بچے، 1524 بچے شامل ہیں۔ یہ ہے المیہ، 1000 خواتین بھی شامل ہیں، 120 بزرگ شہری شامل ہیں، اور فلسطینی وزارت صحت کے مطابق مجموعی طور پر 12483 افراد زخمی ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے، آپ سوچ لیں کہ 1524 بچے، 1000 خواتین اور 120 بزرگ۔ لیکن جو سچویشن جو ہے وہ اسرائیل کی جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں زیادہ نقصان فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جو اس وقت ہمارے پاس اعداد و شمار ہے، اور یہ اسرائیل کے ہی مغربی ذرائع ابلاغ اور اسرائیل کے میڈیا کے رپورٹس ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ہسپتال پہ حملہ نہیں کیا تھا، یہ اسرائیل بار بار کہہ رہا ہے، اور اسرائیلی دفاعی افواج کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے اب تک، 7 اکتوبر سے لے کے اب تک جو ہے وہ 306 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، 306 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس طریقے سے غزہ پر اسرائیلی فضائیہ کے حملوں میں کے نتیجے میں تعداد جو ہے 3700 سے بڑھ گئی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے حملوں میں اس کے 1400 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے ہیں، 1400 شہری ہلاک ہوئے ہیں، 306 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، اور اقوام متحدہ کے مطابق غزہ پر بمباری کے بعد وہاں سے قریباً 10 لاکھ فلسطینیوں نے نقل مکانی کی ہے، اور جنہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں یرغمال بنانے والے افراد کے متعلق تازہ اعداد و شمار جاری کی ہیں، جن کی جانب کہا گیا کہ یرغمالیوں کی تعداد 203 ہے۔ تو یہ ہے اس وقت کی سچویشن۔ جانی نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ پہلا نقصان ہے جانی فوجی نقصان جو ہے اسرائیل کا، اس سے زیادہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ چند لوگ ہوتے تھے جو کہ ہوتے تھے، میں آپ کو شاید میرے پاس ایک رپورٹ بھی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، اس وقت تو ٹائم پورا ہو چکا ہے تقریباً۔ تو بہرحال جی، دوسری جانب پاکستان کی صورتحال یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو انتظار کیا جا رہا ہے، اور ان کو پروٹوکول دے دیا گیا ہے، اور ان کی آمد کا انتظار ہے، ان کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے، اور سرکار بھی اور ریاست بھی تمام کے تمام ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کا ری لانچنگ پروجیکٹ جو ہے کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ پچھلے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فوج کے اندر بہت زیادہ اس پہ غم و غصہ ہے، کیونکہ فوج جو ہے وہ وہاں پہ نواز شریف صاحب کی قبولیت اور مریم صاحبہ کی فوج کے اندر قبولیت بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، کیونکہ ماضی میں بہت کچھ انہوں نے زہر اگلا ہے، اور وہ جو زہر اگلا ہے وہی اب ان کے لیے مسائل بن رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔